وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ خون نہ بہاؤ اور آپس والوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس پر گواہ بھی بنے، پھر بھی تم آپس والوں کو قتل کر ڈالتے اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال بار کرتے اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی سے دوسروں کی حمایت کرتے، اور اگر وہ تمہارے پاس گرفتار ہو کر آ جائے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر آرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حکم کا تو ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی ڈالی جائے اور قیامت کے دن بھی ہولناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ ان لوگوں نے آخرت دیکھ کر دنیاوی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیتوں میں ان یہودیوں کی تردید ہے جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ مدینہ کے انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جہالت میں ان میں بہت قتل و غارت ہوتا تھا اور ان کی جنگیں کافی سالوں سے چل رہی تھی۔ مدینہ کے بھی دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بلکہ تین قبیلے تھے، کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ پہلے دو قبیلے خزرج کے خلیف یعنی دوست تھے اور بنو قریظہ اوس کا خلیف تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو ہر قبیلہ اپنے دوست کا ساتھ دیتا، اس طرح دونوں قبیلوں کے دوست ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی وجہ سے مارے جاتے اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کے مکان اور دکانیں بھی لوٹ لیتے اور انہیں سے گھروں سے بھی نکال لیتے۔ پھر جب لڑائی بند ہوتی تو پھر جو قیدی ان کے پاس آتے پھر یہ اللہ کے ایک حکم کو مانتے ہوئے آپس میں پیسے جمع کر کے ان کو چھڑوا لیتے تھے اور کیا کہتے تھے، ہم اپنے کتاب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ایک حکم تو مان لیا، لیکن یہ حکم کہ کسی کو قتل نہ کرو، جلا وطن نہ کرو، گھر سے نہ نکالو، وہ ٹھکرا دیا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک حکم کو مان لو اور دوسرے حکم کو ٹھکرا دو؟ تم خود ہی انصاف کرو۔ قوم کے افراد سب بھائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں محبت اور رحم کرنے میں اور میل جل میں ایک جسم کی طرح۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور بخار اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ان آیتوں کو سامنے رکھیں کہ کیا ہمارا ایمان بھی یہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے ان حکموں کو جو ہمارے مفاد میں، ہمارے فائدے میں ہیں، جو ظاہری طور پہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اس کو تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن وہ حکم جس سے ہمیں ہمارے مفاد پہ ٹھیس لگتی ہوئی نظر آتی ہے وہ حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا آج ہم نے بھی اپنے دین کے ساتھ یہی تو نہیں کھلواڑ بنایا ہوا کہ ہم ہر وہ حکم جو اس میں آسانی ہے وہ لیتے چلے جاتے ہیں اور جس میں تھوڑی سی نفس کی پابندی ہے وہاں آ کے ہم اس حکم کو چھوڑتے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ انہیں اس ہمیشگی والی اور دردناک عذابوں والی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور ان کے بعد رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن و صاف دلیلیں دی اور انہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی۔ پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ حق لائے جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ یہ بھی ان کی روش ہوتی تھی۔ اب یہ پے در پے ان میں رسول آتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کا سلسلہ چلتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے ان کا سلسلہ ختم ہوا۔ آپ کی شریعت میں تورات کے خلاف میں بھی کچھ احکام ہیں، اس وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے روشن دلیلیں دی اور زبردست معجزے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے۔ بیماروں کو اچھا کرتے تھے، یہ آپ ہی کے ہاتھ کا ایک معجزہ تھا، اور ہر نبی کو اس کے بعد کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ جو چیز پسند آتی تھی اس کو لے لیتے تھے اور جو نفس پسند نہیں کرتے تھے اس کو آپ نہیں مانتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ پھر نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دن میں کتنے نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے کیونکہ ان میں انبیاء کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، خواہشوں کے خلاف احکام جو آتے غرور آ جاتا تھا، جھٹلا دیتے تھے اور ان کو مار ڈالتے تھے۔ تو روح القدس جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہے، نہیں بلکہ کفر کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار ڈلی ہوئی ہے، اس لیے یہ چند لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ یہودی مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا، کہتے تھے ان پر پردے پڑے ہوئے، مور کر دی، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔
نہ یاد رکھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہمیں تمہارے علم کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے جواب دیا ان پر ہماری پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور کفر کی وجہ سے ہم نے ان پہ مہر لگا دی ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جس کے آنے سے پہلے یہ خود کافروں پہ فتح مانگا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ ان بے ایمانوں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن اترنے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کرے پیغمبر آخر الزمان پیدا ہو، پھر ہم ان کی رہنمائی میں مشکلوں سے جہاد کریں، انہیں عاد اور ارم کی طرح تر بتر کر دیں، ان کی جڑیں اکھاڑ دیں۔ پھر جب کبھی یہودی اور عربوں میں جنگ چڑھتی تو یہودی کہا کرتے تھے عنقریب اللہ کے ایک پیارے پیغمبر آنے والے ہیں، کتاب لے کر آئیں گے، ہم ان کی رہنمائی میں لڑیں گے، تمہیں چن چن کے ماریں گے۔ یہ مشرکوں سے کہا کرتے تھے اس جلیل الشان پیغمبر کا اور ان کی عظیم الشان کتاب کا زمانہ بالکل قریب ہی ہے۔ اب ان کا گمان کیا تھا کہ یہ ہمارے میں آئیں گے، لیکن جب وہ عربوں میں مبعوث کر دیے گئے تو یہ غصے میں آ گئے، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نتیجن یہ انکار کر بیٹھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھٹکار میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیزوں کے ساتھ ان کا کفر کرنا بدترین چیز ہے، جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بھیج ڈالا صرف اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس پر چاہا کیوں اتارا، لہٰذا یہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم پہ جو کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد آنے والی کتابوں کے ہم انکاری ہیں، حالانکہ وہ سچی ہیں اور ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اگر تمہاری پہلی کتابوں پر ایمان ہے تو تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس موسیٰ بھی معجزہ لے کر آئے تھے، ان کے بعد پھر بھی تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم اصل میں ہو ہی نا انصاف۔ تو یہ بہانہ ڈھونڈتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے کا، جبکہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ بھی جو کہ بہت سے معجزات لے کر آئے تھے ان کا بھی یہ مسلسل انکار کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تم پر توڑ اٹھایا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور سن لو، تو بولے ہم نے سن کر نافرمانی کی، ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت رچا دی کہ آپ فرما دیجیے وہ چیز بدترین ہے جس کا تم کو تمہارے ایمان حکم کر رہا ہے، اگر تم ایمان لاؤ آپ فرما دیجیے اگر آخرت کا گھر دوسروں کے بجائے خاص تمہارے لیے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن اپنے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں دنیاوی زندگی کا بڑا ہی عریض پائیں گے، مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر شخص کی یہ آرزو ہے جس کی عمر 1000 سال کی ہو، حالانکہ بڑی عمر کا دیا جانا اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا نہیں، اللہ ان کے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہودیوں کو مبالغہ کی دعوت دی کہ ابن عباس فرماتے ہیں یہودیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا گیا اگر تم حق و صداقت پر ہو تو میدان میں اتر آؤ، ہم اور تم دونوں مل کر حق تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ جو جھوٹے اسے ہلاک کیا جائے۔ یہودی جھوٹے تھے اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبالغہ کو تیار نہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں گفت و شنید کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آیت مبالغہ سن کے آ جاتے تو یہ اسی وقت ہلاک کر دیے جاتے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس نہ جا سکتا۔ انہوں نے آیت مبالغہ جب ان کو دعوت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو گھبرا کر کہنے لگے کہ اگر تم نے اس نبی سے مبالغہ کر لیا تو اللہ کی قسم کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آخرکار مبالغے کے لیے تیار نہ ہوئے، جزیت کی ذلت قبول کر لی، آپ نے جزیہ وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ان کے بارے میں کیونکہ کرتوت ایسے تھے اس لیے مرنا نہیں چاہتے تھے، اور میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اعمال نہیں کیے ہوئے، اگر اعمال اچھے ہیں تیاری کی ہوئی ہے تو موت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے چھٹکارا ایک بندہ مومن بہت جلدی چاہتا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کا آرزو مند دیکھیں گے کیونکہ انہیں اپنا بدترین انجام نظر آ رہا ہے، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، لہٰذا ان کی دلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مرنے سے بچتے رہیں، لیکن جس موت کا انہیں کھٹکا ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ یہودی تو مشرکوں سے بھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں زیادہ لمبی عمر کے آرزو مند ہیں، اگرچہ ان میں مشرک بھی شامل تھے مگر خصوصیت سے اہمیت کی وجہ سے انہیں جداگانہ بیان کیا گیا۔ منافق بھی زندگی کے بڑے حریص اور آرزو مند ہوتے ہیں۔
انہیں کافروں سے بھی زیادہ لمبی زندگی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے اعمال کا انجام۔ تو جب آپ تیاری کر کے رکھیں تو پھر موت سے محبت رکھتی ہے، نفرت نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو انہوں نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا، جو اپنے سے بیشتر والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور مائیکیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جبرائیل ان کے دشمن اور میکال دوست ہے۔ یہ آیت ان کی اس عقیدے کی تردید میں اتری۔ اس عقیدے کی تائید کے لیے ایک روایت آپ کو سناتی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کا 3 باتوں کے جواب سے مطمئن ہو کر اسلام کو آپ نے قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام نے بھی سنا کہ آپ تشریف لائے۔ عبداللہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، کام چھوڑ چھڑ کر آپ کے دیدار کے لیے آگے اور آپ سے ملاقات کے بعد کہنے لگے آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب ایک پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ شروع میں جنت والوں کو کون سا کھانا ملے گا؟ بچہ ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی بھی جبرائیل نے مجھے ان باتوں کی خبر دی۔ بولے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بولے یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے کے جائے گی اور سب کو جمع کر دے گی۔ جنت والوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اور جس کا پانی غالب ہوتا ہے بچہ اس کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ جواب سن کر عبداللہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ کس لیے لائے کہ عبداللہ نے کہا کہ ہمارے مذہب میں، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو تو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ عذاب نہیں کراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، مجھ سے، میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے نیز میکال اور جبرائیل سے دشمنی جو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے اور جس کا دشمن اللہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری اور بدکار ہی ان کا انکار کر سکتے۔ یہودی جب کوئی قول و قرار کرتے تو ان کی نہ کوئی جماعت اسے توڑ ڈالتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی نبی ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی ان کتابوں کے پیچھے پڑ کے جن کو شیاطین عہد سلیمانی میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ یہ شیطانوں کا کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جو کچھ اتارا گیا تھا وہ فرشتے ہاروت اور ماروت پر وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ بتا دیتے کہ ہم ایک آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جو مرد اور عورت میں جدائی ڈال دینے کے لیے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ وہی سیکھتے تھے جو بجائے نفع کے انہیں نقصان پہنچانے والا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جس نے اس کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یقیناً بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں یہ اپنے آپ کو فروخت کرنے۔ کاش انہیں علم ہوتا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو انہیں ان کے پاس والا بہترین ثواب ملتا اگر انہیں علم ہوتا۔ تو یہاں عہد شکنی کی پرانی عادت کی طرف بتایا جا رہا ہے۔ ان کی پرانی روش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد یہودیوں کو ان کا عہد یاد دلایا، مگر یہ کہنے لگے ہم سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد نہیں دیا گیا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ عہد کر کے توڑ ڈالنا تو ان کی پرانی روش ہے۔ انہوں نے جو عہد کیا اس کو توڑا، بلکہ اکثر یہودی تو ایمان سے خالی ہی ہیں۔ یہودیوں کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر وہ جادو اور جادو والوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اسی وجہ سے قوم نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنگھی سے جڑے ہوئے بالوں اور تر کھجور کے شگوفوں پہ جادو کیا، جس کو ایک پتھر کے نیچے دفنا دیا گیا۔ جادو کرنے والے لبیدہ بن عاصم تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا اور اس سے شفا آپ کو عطا کی۔ یہودیوں کا جو یہ گمان تھا کہ اللہ نے جبرائیل اور میکال کے ذریعے سلیمان پر جادو اتارا تھا، اس کی تردید ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نہ سلیمان پر جادو اترا، نہ جبرائیل اور میکال جادو لے کر اترے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان ہی اس کو بائبل میں سکھایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اللہ نے بطور آزمائش ہاروت اور ماروت کو جادو سکھانے پہ معمور کیا۔ یعنی یہ دنیا میں ایک آزمائش کے طور پہ یہ بھی علم اتارا گیا، جیسے جنت میں کہا گیا کہ سب کچھ کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ، یہاں بھی کہا گیا کہ سارے علم حاصل کرو لیکن یہ علم حاصل نہ کرو کیونکہ یہ علم تباہی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن انسان سارے اچھے علم چھوڑ کے اس علم کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لے۔
سب سے بڑا جادو جو سیکھا جاتا ہے، اور آج بھی یہی روش ہے اور یہی یہودیوں کی روش تھی کہ کسی کی بیوی کو اس کے شور سے خائف کر کے، ناراض کر کے اپنے ساتھ نکاح میں لانا۔ تو یہاں پہ بھی جادو وہ کون سا سیکھا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے والا، یعنی ایسے شیطانی اور سفلی عمل سیکھتے تھے جو دلوں میں نفرت اور دعوت کی آگ بھڑکا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان پانی پہ تخت بچھا کر اپنے لشکر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، اس کا زیادہ مقرب وہی ہوتا ہے جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کے پیچھے یہ کر دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو کہتا ہے بڑا اچھا تو نے کام کیا، اسے تپاتا ہے اور کہتا ہے تو بہت بڑا آج کا نامہ سر انجام دیکھ کے آیا، اور اس کے سر پہ اس دن کا تاج پہناتا ہے۔ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا، کیونکہ اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، امتیں برباد ہوتی ہیں، قومیں برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو بچے ماں باپ کی نچاکی میں پلتے ہیں یا ماں باپ کی جدائی میں پلتے ہیں، اس کی وہ تمام احساس محرومی کا بدلہ پھر وہ قوم سے لیتے ہیں، اور ایسی نکارہ پھر قوم پیدا ہوتی ہیں نسلیں کہ جو کسی کام کی نہیں ہوتی، اور یہ ان کے نیچر میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر نسل در نسل یہ عادت بن جاتی ہے۔ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو سیکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جادوگر یا کاہن کی بات کو سچا جانا، اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ جادوگر واجب القتل ہے، بس جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو کے بعد اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس طرح نظر بد کا لگ جانا بھی برحق ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے پہلے کر سکتی ہے، پہل کر سکتی ہے، تو وہ نظر ہوتی ہے۔ جادو دور کرنے کے لیے موزتین بہت ہی نفع بخش ہے۔ صحیح حدیث میں جیسا کوئی عمل نہیں، اس طرح شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا فاسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی آپ ہماری طرف بھی دیکھیے اور سنتے رہیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کے پاس سے کوئی بلائی اترے، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑا بھاری فضل والا ہے۔ صحیح حدیث سے ہمیں سب پتہ چلتا ہے کہ جب یہودی آپ کو آ کر سلام کرتے تو بجائے السلام علیکم کے زبان دبا کر السلام ہلاکت کہا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے سلام کا صرف وعلیکم کہہ کر جواب دیں، یعنی ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ان کی دعا پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ زیادتی انہی کی طرف سے ہے۔ غرضیہ مسلمانوں کو قول و فعل میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام قرار دیا گیا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میری روزی میری نیزے کی چھاؤں میں رکھے گی، اور میرے دین کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی ڈالی جائے گی۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ اسی حدیث سے ان لوگوں کی بری طرح سے اس حدیث میں ڈانٹا گیا جو غیر قوموں کی ریس کرتے ہیں، ان کی ہر ادا پسند کرتے ہیں، ان کی گفتار اور کردار، عادات اور اطوار کو اپناتے ہیں، ان کی غمی اور خوشی کے طریقے اپنی غمی اور خوشی کے طریقے بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت اور اطاعت کے طریقے سیکھ لیتے ہیں اور انہیں بھاتے ہیں۔ اپنی راہ انہیں نہیں بھاتی، ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اگر مسلمان ہیں آپ تو پھر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ انہی کی تو ایک مذہبی تہوار کہہ لیں یا ان کی ایک روش کو کہہ لیں، ہم نے اپنا لیا۔ پھر ہمارے یہاں مہندی منائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہندوؤں کی ہم نے منائی ہوئی، اوپر لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر مسلموں کے اطوار عادات کو اپنانا۔ کیا مسلمانوں کے اپنے کوئی عادات و اطوار نہیں جس کو سیکھ کے لوگ اس پہ عمل کریں؟ تو یہاں پہ یہ خاص طور پہ سمجھنے کی چیز ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اور جو بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے یا رشتے میں بڑا ہے، جس میں آپ کے ماموں، چچا، پھپھا، خالو یا یہ رشتے آ جاتے ہیں خواتین کے اور مرد کے، ان سب کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، مزاحیہ یا ٹھٹے یا زوم آئینی ہنسنے کے لیے، یہ سوٹ نہیں کرتا۔ بچوں کو روکیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میری بڑی دوستی ہے اپنے بھانجے سے یا بھتیجے سے، دوستی نہیں، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔
محبت ہو اور احترام ہو، اس سے آگے دوستی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا کہ اس کے نبی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا جائے، سو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہی بدل دیا۔ اللہ نے کہا رائنا مت کو انظرنا کو، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ یہ کہنا ہی چھوڑ دو، رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا تھا ہماری رعایت کیجیے، اور رائنا کر دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہا، اور بعض کہتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہوتا تھا اے احمد، نعوذ باللہ۔ تو کتنا فرق پڑتا ہے جب میں تجوید پڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ رائنا ہے، نون زبر الف نا مد اصلی ہے، کیونکہ جب آپ رائنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے احمد، ٹھیک ہے، اور آپ رائنا کرتے ہیں یا لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے۔ تو زیر زبر کے ساتھ تجوید پڑھنے کا اسی لیے بہت زیادہ حکم دیا جاتا ہے تاکہ قرآن میں تبدیلی نہ ہو اور ثواب کے بدلے کی عذاب نہ ہو جائے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، جس آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یہ جیسی اور لے آتے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو خبر نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہ اللہ کی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ننسخ نقل کرنے اور لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ شرع میں جب بھی ایک حکم کو موقوف کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لایا جاتا ہے تو اسے ننسخ کہتے ہیں، خواہ حکم ہی منسوخ ہو یا تلاوت بھی۔ پہلی شریعتوں میں بھی منسوخ کا عمل جاری رہا، جبکہ انہوں نے ایک نیا ایشو پکڑا کہ کیسا قرآن ہے جو کبھی کیا حکم دیتا ہے کبھی کیا حکم دیتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اولاد آدم میں شروع میں آپس میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا اور حرام کر دیا جب طوفان نوح ختم ہوا۔ تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام کے تمام جانور حلال کر دیے گئے، پھر بعض جانوروں کی علت منسوخ ہوگی۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا جائز تھا، پھر بعد کی شریعتوں میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلیل اللہ کو فرزندی کی قربانی کا حکم ملا، پھر ذبیحہ بھیج کے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں منسوخ ہوئی، اس کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام اتارا گیا اس میں اگر کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے تو اس کو یہ ایشو بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کا مالک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہی کریٹر ہے، وہی خالق ہے، وہ جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز کا چاہے حکم وہ ختم کر دے، اور جس چیز کا چاہے وہ نیا حکم دے دے۔ کیا تم بھی اپنے رسولوں سے وہی سوال کرنا چاہتے جو تم سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ جو کفر سے ایمان کو بدل ڈالے وہ سیدھی راہ سے دور ہٹ گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیلا اور قال سے، مال برباد کرنے سے اور کثرت سوال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جب تک میں بیان نہ کروں تو مجھ سے مت پوچھا کرو۔ پہلی قوم اس لیے برباد ہوئی کہ وہ نبیوں سے کثرت سے سوال کیا کرتی تھی اور ان کے سامنے اختلافات پیدا کرتی رہتی تھی۔ اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حت الامکان سے بجا لاؤ، اگر کسی بات سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ۔ غرض یا غرور اور تعصب اور ہر دھرمی سے انبیاء سے سوال کرنا بڑی گمراہی کی بات تھی اور ہے بھی، جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کبر اور تعصب اور بہت درمی سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھی کہ دینی مسائل مثلا توحید اور احکام وغیرہ کا پوچھنا، علماء سے سوال کرنا عمل کا بشرطیہ عمل کرنے کا نیت ہو تو ثواب کا کام ہے اور پسندیدہ کام ہے، لیکن اگر برائے حجت یا ان کو نیچے دکھانا ہو تو پھر وہ باعث عذاب ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو اہل علم لوگ ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے جدادیں چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جو اہل علم ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اکثر اہل کتاب کی تمنا ہے کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود حسد اور بغض کی وجہ سے تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دے، لہٰذا تم بھی درگزر کرو اور چھوڑ دو جب تک اللہ کا حکم نہ لے آؤ۔ بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ نماز کو پابند رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی مرنے سے پہلے بھیجو گے اللہ پاک کے پاس پاؤ گے، بلا شبہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہاں پہ نیک عملوں کی رغبت دلائی جائے گی کہ بجائے ان کی باتوں پہ آپ توجہ دیں، اریٹیٹ ہوں، دل برداشتہ ہوں، آپ وافو کریں، وصفہ کریں، درگزر کریں، معاف کریں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا تھا، پھر آپ نے جہاد بھی کیا اور ایسے لوگوں کو جہنم رسید بھی کیا۔ لیکن اصل چیز کیا کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے نپٹنے کا، کیونکہ بعض آپ کے بہن بھائی رشتہ دار بھی آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، اب ان کو آپ قتل تو بھی کریں گے نا، تو ان لوگوں سے نپٹنے کا 2 پازیٹیو ہتھیار ہیں، مضبوط ہتھیار ہیں۔ اعراض برتیں اور واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ وتقدموا لانفسکم، جو کچھ بھی آپ آگے بھیجے گی آپ کو ملے گا۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ہر نیکی کا صلہ اپنے رب کے پاس آپ پائیں گے۔ ان مقبول عبادتوں کا انجام خیر
انجام خیر ظاہر ہوگا اور نیکیوں کی بدولت دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کا غلبہ اور اقتدار ہوگا. دینی و فائدے بھی حاصل ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے. جس دن ظالموں کو ان کا عذر غیر مفید ثابت ہوگا، ان پر پھٹکار برس رہی ہوگی، اس دن آپ کی نیکیاں آپ کے کام آ رہی ہوں گی. تو اس لیے بجائے لوگوں سے الجھنے سے، ان کے ساتھ بحث لگانے سے، ان سے مقابلہ کرنے کی، بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کریں. جتنے مرضی صبر کی حدیثیں سنائیں، انسان کبھی نہ کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اس کا بہترین حل ہوتا ہے مصروفیت. جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے نا، کوئی بھی پازیٹیو مصروفیت، تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس بیٹھنے کا، سننے کا یا جواب دینے کا. اگر کوئی سناتا بھی تو آپ کہتے ہیں مجھے آ کے یہ نہ سنایا کرو، میرے اور بڑے کام ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، اس لیے یہ چیزیں میرے لیے لایانی ہیں. اس وقت تک یہ لایانی نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس کوئی پازیٹیو کام نہ ہو. ان کا کہنا کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کی تمنائیں. آپ فرما دیجئے کہ اگر سچی ہو تو دلیل لاؤ. کیوں نہیں؟ جس نے اپنی ذات خلوص سے اللہ کے دعوے پر مبردار کر دی، اس کے واسطے اس کے رب کے پاس پورا ثواب ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں، حالانکہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے. اس طرح جاہلوں نے بھی ان جیسی بات کی، سو اللہ قیامت کو ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. سو ان کو یہ تھا کہ ہم یہودی ہیں، سیدھے جنتی ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم سیدھے جنتی ہیں. ہم مسلمان کہتے ہیں ہم سیدھے جنتی ہیں. یہاں پہ بتایا گیا کہ ان تمناؤں کے بھروسے میں مت بیٹھے. اصل کون جنتی ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کر دیا. کوئی چہرے پہ آپ کے تمام سینسز ہوتے ہیں، یعنی جس کی طرف آپ منہ کرتے ہیں اس کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی، اور جس کی طرف آپ پیٹھ کرتے ہیں اس کی طرف منہ نہیں ہوتا. یعنی آپ اپنے خلوص سے نیت کے ساتھ نیک عمل میں جٹ جائیں. اس وجہ سے آج کل فرقے ہیں، فرقوں کا لیبل لگانا ضروری نہیں کہ میں اس فرقے یا اس جماعت کا ہوں. آپ سیدھا اللہ کے رضا کے کاموں میں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگ جائیں تو آپ کامیاب ہیں. پھر اس سے بڑھ کے کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں ان کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان کی بربادی کی جدوجہد کرے. ایسے لوگوں کو یہی لائق ہے کہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے جائیں. دنیا میں انہیں کے لیے بڑی رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے. مسجد سے روکنے والے اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کرنے والے یہاں عیسائی مراد ہیں. یہ لوگ بیت المقدس پہ گندگی پھینک دیا کرتے تھے، پھر ان میں لوگوں میں نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے. نیز اس میں وقت نظر اور اس کے ساتھی جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا وہ بھی شامل ہیں. پھر اس کے بعد بھی آتے تک یہ ہوتا رہا. پھر مشرکین مکہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے تو انہوں نے مسجد میں آنے سے آپ کو روک دیا اور آپ کو وہاں سے عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا. پھر انہوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ جنگ بدر میں ہمارے رشتہ داروں کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ مکہ میں طواف بیت اللہ کے لیے نہیں آ سکتے. تو یہاں کہا گیا تھا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے روکے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صحابہ کرام کی دلجوئی کی گئی کہ کوئی اگر آپ کو مکہ نہیں آنے دیا گیا تو اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں گے اللہ ہی کو پائیں گے. کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خانہ کعبہ ہی میں آپ کو ملیں گے. خانہ کعبہ کی اپنی ایک حرمت اور عزت ہے، لیکن آپ جہاں بھی جس جگہ بھی ہیں آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، وہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے. وہی زمین اور آسمان کا ایجاد کرنے والا. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا مجھے اپنے آدم نے جھٹلایا حالانکہ اسے یہ لائق نہ تھا، اور برا بھی کہا حالانکہ شیدی سے زیبا نہ تھا. یہ کہہ کر تم جھٹلایا کہ اللہ نے جیسے مجھے ایجاد کیا ایسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے مشکل ہے. اور یہ کہہ کے میری بے ادبی کی کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں ہی سچا محبوب ہوں، تنہائیوں بے نیاز ہوں، تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اولاد والا ہوں، نہ باپ والا ہوں، نہ میرا کوئی ہم جنس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بری باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، باوجود یہ کہ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں جو کمال بے ادبی ہے، پھر بھی وہ انہیں روزی پہنچاتے ہیں اور امن اور عافیت سے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں میرا داتا، میرا مالک، میرا غوث، میرا سخی، میرا غنی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہی تو ہے. سو ہر چیز کل لہو قانتون، سب اس کے آگے جھکی ہے. سو آپ کو بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے جو آپ کا مالک ہے اور آپ کا خالق ہے. جاہلوں نے کہا ہم میں سے بات کیوں نہیں کرتا اللہ، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اسی طرح ان جیسی بات پہلوں نے بھی کی، جن کے دل ایک جیسے ہو گئے. ہم یقین کرنے والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کفار مکہ کی بھی یہی ایک شرط تھی کہ ہم اللہ کی آواز سنیں یا اللہ کو دیکھیں یا کوئی نشانیاں. اور یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اور اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ مکر گئے. اور قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا جس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے. بلا شبہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا
اور جو کرنا کر دینے والا سچا نبی بنا کر بھیجا، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پاس پوس نہیں کی جائے گی، اور آپ سے یہودی اور عیسائی خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت، اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی مددگار۔ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اپنے سے پڑھ کر اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلام، یعنی اہل کتاب تو آپ سے خوش ہونے والے نہیں، اس لیے آپ انہیں خوش کرنے اور اپنے موافق بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے بس دعوت کا حق ادا کرتے نہیں۔ اسلام ہی سچا دین ہے، ہدی اللہ کی طرف سے دیا ہوئی ہدایت ہے، یعنی اللہ ہی کا دین سچا، صحیح، سیدھا اور اپنانے کے لائق ہے۔ یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سکھایا گیا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے اس کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ حق تلاوت یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں 10 قرآن ختم کر دیے، نہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، نہ اس کو اپنے عمل میں ڈالنے کی کوشش کی، اور نہ ہی آگے لوگوں تک پہنچایا، تو یہ اس کا حق ادا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی حق تلاوت یہ ہے کہ آپ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی تقسیم کرتے پھریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور میں نے تم کو تمام جہانوں والوں پر فوقیت دی، اور اس دن سے ڈر جو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ اسے کسی قسم کا فدیہ منظور کیا جائے گا، نہ اس کی سفارش کام دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، پھر آپ نے انہیں پورا کر دکھایا، فرمایا میں تم کو ان لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، بولے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ خلیل اللہ کے بہت زیادہ اوصاف ہیں، خلیل اللہ کے اوصاف ان کی بزرگی کا بیان کر کے اللہ نے انہیں توحید میں لوگوں کا پیشوا بنایا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی بارزہ اور رغبت تعمیل کی۔ عرب کے مشرک اور اہل کتاب جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خلیل اللہ کے دین پر ہیں، حالانکہ اس سے بہت دور تھے، بلکہ آپ اور آپ کے ماننے والے اس دین کے پیروکار ہیں۔ خلیل اللہ کی فرما برداریاں یاد دلائی جانی کہ آپ اللہ کے حکم کو بغیر کسی رکاوٹ کے بجا لاتے تھے اور خوشی خوشی ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ وہ قربانی کتنی کٹن کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو اللہ کے لیے لوگوں کے ثواب اور اجتماع کی جگہ بنایا تو ہم نے ان سے کہا تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب مکہ کو امن والا شہر بنا، اس کے باشندوں میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو پھلوں سے روزی پہنچا، فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف مجبور کر دوں گا جو بدترین ٹھکانے۔ اور جب اس گھر کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا اور نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں تو فرما بردار رکھ اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا شکر گزار بنا، ہمیں ہمارے حج کے احکام سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حج بیت جو حج کے لیے جاتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بار بار حج کرنے کے باوجود بھی دل نہیں اکتاتا، اور وہاں سے آنے کے بعد دل بھی اسی کی طرف تڑپتا رہتا ہے۔ پھر اس کی زیارت سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ مسابتاً صوب سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی لوگ بار بار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں سے لوٹنے والا بار بار اس کی طرف دوبارہ اس کا آنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے جو کہ اس بیت کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ مقام ابراہیم کا اس میں اپنے ذکر پڑا، یہ ایک خاص پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جدھر دیوار اٹھانی ہوتی ادھر اس پتھر کو منتقل کر دیا جاتا۔ بیٹا پیچھے ہی بیٹھ جائیے، پیچھے بیٹھیے۔ اسی کا بیان اس آیت میں، اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان ہیں۔ جہالیت میں یہ نشان دیکھے گئے تھے، اس بعد میں یہ نشان آہستہ آہستہ مٹ گئے، یعنی مٹے تو نہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے جہالت کے دور میں گہرے اس پہ ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو، اب کتنے جدید القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، ان کو حکم کیا دے رہی ہے؟
اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو وہی کی اس گھر کو بتوں کی گندگی سے، بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے اور ہر طرح کی گندگی سے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کریں۔ سو مساجد کی صفائی یا ایسے اداروں کی صفائی کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے جلیل القدر پیغمبروں کو یہ حکم دیا، اور آپ یہ روایت جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو گڑیا مسجد کی صفائی کرتی تھی، کچھ دنوں اس کو نہ پایا، صحابہ کرام سے پوچھا تو پتہ چلا اس کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی، تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور یہ اعزاز بعض صحابہ کو بھی نہیں مل سکا جو صفائی کرنے والی بڑھیا کو ملا۔ تو ان جگہوں کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال رکھنا بہت اجر اور ثواب کا کام ہے۔ پھر دیکھیں اتنے جلیل القدر صحابہ جو پیغمبر ہیں اور اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں، لیکن کھٹکا کیا ہے؟ کھٹکا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی نظر ہو جائے، دکھاوے کی نظر ہو جائے، تو وہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے ہم سے قبول فرما۔ تو ان کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کی غرور آ جائے، اور ہم تو کہتے ہیں جی مسجد بنائیے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اتنے بچوں کو پڑھایا، بڑے غرور سے بتاتے ہیں، اصل چیز قابلیت نہیں، اصل چیز قبولیت ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کے ساتھ بہت گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی کعبہ ڈھائے گا، یہ مقدس گھر اپنی عظمت اور شان کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب اسے ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا حبشی مسمار کرے گا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس سیاہ فام حبشی کو دیکھ رہا ہوں جو اس کا ایک ایک پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، یہی شخص اس کا خزانہ لوٹے گا اور غلاف اتارے گا، گویا میں اس گنجے اور ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس پر کدال مار رہا ہے۔ غالباً یہ افسوسناک واقعہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد پیش آئے گا، کیونکہ ان کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ تو یہ دعا مانگی گئی تھی، اور جب دیواریں بلند کر رہی تھی، اور مناسک کی تشریح میں آپ کو بتاتی جاؤں، وارینہ مناسکنا یعنی حج کے احکامات، اور انہیں ہمارے آگے زیر فرما اور قربانی کا مقام دکھا۔ یہ ساری چیزیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خلیل اللہ کا ہاتھ پکڑ کر سارے شعائر بتائے، سارا حج کر کے بتایا، پتھر مار کے شیطان کو کنکریاں مار کے دکھائے، ساری تعمیر ان کو کر کے دکھائی، اور پھر وہاں سے وہ سب کچھ بتا کے روح الامین واپس لوٹے۔ اور 3 دفعہ پوچھا خلیل الرحمان سے عرفات کسے کہتے ہیں؟ عرفہ پہچان لیا آپ نے کہا عرفہ، تو اسے میدان عرفات نام دیا گیا، اور اس دن قیامت بھی جب آئے گی تو اسی میدان پہ قائم ہوگی، تو سب لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب و سنت سکھائے اور پاک کر دے، بلا شبہ تو بڑا غلبے اور حکمت والا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک اس وقت میں خاتم الانبیاء تھا جب آدم کی مٹی کا خمیر ہو رہا تھا، مجھے اپنی بعثت کا آغاز بتانے دو، میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیح ہوں، اور خواب آمنہ ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ انبیاء کی مائیں اسی قسم کے خواب دیکھا کرتی ہیں، اور لیکن یہ خواب کتنے سالوں کے بعد، کتنی صدیوں کے بعد پورا ہوتا ہے۔ تو نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث، دین کی سمجھ دے، ویزکیہم اور خلوص اطاعت آپ کو سکھائے، بھلائی سکھائے، برائی آپ سے دور کرے، بھلائیوں کی راستے پہ آپ کو لگائے۔ یہ ساری چیزیں نبی کا کام ہے۔ ہم جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کا کام ہے ایک ٹاکیے جیسا تھا، ناؤز باللہ، بس قرآن لیا اور عوام کو دے دیا، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم دین سے بےوقوفی منہ پھیر سکتا ہے، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا فرما برداری کرو، بولے میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کی تاکید کی کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، فرما برداری ہی پہ فوت ہونا۔ یہاں بھی مشرکوں کی تردید کی جا رہی ہے، انہوں نے شرک اور بدعت گھڑ لیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہے اور ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ کہ یہ چیزیں کب انہوں نے کی؟ انہوں نے تو خالص توحید پھیلائی اور اللہ کے ساتھ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہیں کیا۔ وہ تو تمام چھوٹے جھوٹے معبودوں اور عبادتوں سے بیزار تھے، اسی وجہ سے قوم کے مخالف انہوں نے مخالفت مول لی، وطن عزیز چھوڑا، باپ سے ناراض ہوئے اور ہجرت کی۔
ابراہیم علیہ السلام یقیناً پیشوا اور اللہ کے متی اور مخلص تھے، مشرک نہ تھے. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کس چیز پہ قائم رہنا، آپ دین ابراہیمی پہ قائم رہنا. وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. کیا تم اس وقت موجود تھے یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے نام اس کے. فرما بردار رہیں گے ایک جماعت ہی جو گزر چکی، اس کے لیے اس کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، تم سے ان کے عملوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی. یعنی تمہارے اسلاف میں جو نیک بزرگ تھے وہ گزر گئے اور ان کے عمل ان کے ساتھ بھی گزر گئے. ان کے بعد اگر تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہارے نیک عمل تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، محض ان کی نسبت سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، جبکہ نقد عمل سے تمہاری جیبیں خالی ہیں، نہ ان سے تمہارے عملوں کی اور نہ تم سے ان کے عملوں کی باز پوچھ ہوگی. اس وجہ سے حدیث میں آتے ہیں کہ جس کا عمل دیر لگائے گا اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا. آپ کا فرمان ہے نیکیوں کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص جلدی جنت میں نہ جائے گا تو یہ بات نہیں کہ نسب اسے جنت میں پہنچا دے گا. نجات کا مدار نیک عملوں پر ہے، نسب پر نہیں. اس لیے کوئی سید ہے یا چودھری ہے یا بیگ ہے یا ملک ہے یا کسی ولی کی اولاد ہے یا کسی درویش کی اولاد ہے یا اس کا شجرہ نسب پیغمبروں سے ملتا ہے، یہ شجرہ نسب اس کو جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بنے گا، جنت میں لے جانے کا سبب اس کے اعمال ہوں گے. ان منافقین مشرکوں نے کہا یہودی عیسائی بن جاؤ، راہ پا جاؤ گے. آپ کہہ دیں نہیں بلکہ ہم ابراہیمی مذہب پر ہیں جو موحد تھا اور مشرک نہ تھا، اور اگر یہ بھی تم جیسے مان لائیں تو بلا شبہ راہ پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو اختلاف ہی میں ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہوگا. وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ نے اپنے رنگ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت گزار ہیں. رنگ سے مراد کیا ہے؟ دین کا رنگ، یعنی اللہ کے رنگ. دین کو چمٹ جاؤ اور خوب مضبوط پکڑ لو. یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اللہ بھی رنگ دیتا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، آسمان سے وہی آئی، کہہ دو رب ہی رنگتا ہے، رب ہی ہر چیز کو سرخ سفید سیاہ اور رنگ میں رنگ دیتا ہے. آپ فرما دیجیے کہ تم میں سے تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب ہیں. ہمارے کام ہمارے عمل اور تمہارے کام تمہارے عمل آئیں گے، ہم اس کی خلوص سے فرمانبرداری کرتے ہیں. کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے. آپ فرما دیں کیا تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو اس سے زیادہ بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ کے پاس والی گواہی کو چھپاتا ہو؟ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے اس کی کمائی تھی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے. تم سے ان کے کاموں کی باز پرس نہیں کی جائے گی. یہاں توحید میں جھگڑنا حماقت ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ مشرکوں کے مجادلے کو بھول جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ تم ہم سے اللہ کی توحید کے بارے میں کس بنا پر جھگڑتے ہو اور اخلاص اور اطاعت میں اور احکام کی بجا آوری میں کیوں مجادلہ کرتے ہو. جب اللہ ہم سب کا رب ہے اور سب سے بڑا محسن ہے تو ہم سب کو خلوص سے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جب اس کے سوا کوئی اور رب نہیں تو معبود بھی نہیں، وہی تنہا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ہم تمہاری عبادت کے اصولوں سے بیزار ہیں اور حق بجانب ہے، تم نہ حق ہم سے بیزار ہوتے ہو. نیک عمل ہی باعث نجات ہے. یہ جو فرشتہ صرف انسان تھے اللہ کے پاس پہنچ گئے، دنیا سے دامن بچا کے گزر گئے. اب وہ نیک عملوں کی وجہ سے جنت اب کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. چونکہ تم ان کی سچی اور سیدھی راہ سے کترا رہے ہو اس لیے تمہارے گندے عمل تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کے نیک عملوں کی وجہ سے تمہارا اللہ کے عذاب سے دامن چھوٹ جائے. لہٰذا اس بات میں مت بھولنا کہ ہمارا پلہ بھاری ہے. ہم نبی زادے ہیں، ہمارے بزرگ اللہ والے تھے، ہمیں بخشوا دیں گے. آخرت میں نیک عملوں پر نجات کا اور شرک پر ابدی عذاب کا مدار ہے. اچھی نسبت کام آنے والی نہیں، اچھے عمل کام آئیں گے. ان کی طرح تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس کے احکامات بجا لاؤ، اس کے رسولوں کی پیروی کرنے لگو، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. خوب یاد رکھو جس نے ایک نبی کا بھی انکار کر دیا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے جو تمام دنیا کے جنوں کے اور انسانوں کے پیغمبر ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔